بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ شعراء شروع کریں گے، تو 19ویں پارے کا رکوع نمبر 5 اور سورہ شعراء کا پہلا رکوع۔ حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب کی المبین جو حق کو کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب۔ لعلک، لعل کا معنی شاید، لعلک شاید کہ آپ، باخع نفسک اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ بخع کہتے ہیں یہ جو نرخرے کے اندر یا گردن کے اندر ایک رگ ہوتی ہے جس کو کاٹا جاتا ہے، تو بخع یبخع کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو ہلاک کر دینا، کیونکہ جب ہلاک کرتے ہیں تو وہ گردن کاٹی جاتی ہے نا، تو باخع ہلاک کرنے والا۔ لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں، اللہ یکونوا مؤمنین، اس بات پر کہ یہ نہیں ایمان لا رہے۔ اللہ اصل میں تھا ان لا، یعنی یہ علا یہاں محذوف ہے، علا اللہ یکونوا مؤمنین، اس بات پر آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں کہ یہ لوگ نہیں ہو رہے مومنین، ایمان والے، یہ ایمان نہیں لے کر آ رہے، شاید کہ آپ اپنے آپ کو اس بات پر ہلاک کر بیٹھیں۔ ان نشاء، اگر ہم چاہیں، نشاء ینشاء، شاء یشاء سے ہے، یہ شاء یشاء، نشاء اصل میں تھا نشیئو، نفعلو کی طرح، نضربو کی طرح، نسمعو کی طرح، تو جب آخر میں حمزہ آ گیا تو یہ جو یا ہے نا نشیئو میں، یہ میں نے بار بار بتایا تھا نا گرامر کے شروع میں کہ واو الف اور یا یہ حروف چینج ہوتے رہتے ہیں، تو نشیئو کو پڑھا جاتا ہے نشاؤ، اور آخر میں ساکن ہو گیا تو نشا۔ ان نشا یعنی نشیئو کو پڑھا جاتا ہے نشاؤ، نشاؤ، جب آخر میں ساکن ہو گیا تو نشا، یعنی نشا کو بنا دیا نشا۔ ان نشا، اگر ہم چاہیں، ننزل علیہم، تو نازل کر دیں ان کے اوپر، من السماء، آسمان سے، آیتن، کوئی نشانی، فظلت، ظل یظل، اس کا معنی کسی کام میں رہنا، ظل یظل، یہ لفظ بھی کئی دفعہ آ چکا ہے، اصل میں تھا ظلیل یظلل، کسی کام میں مشغول رہنا، یہ لفظ یہ پہلے آیت ہے کہ ظل وجہہ مسودن، جس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، ظل وجہہ، اس کا چہرہ رہتا ہے سارا دن مسودن، سیاہ، تو ظلت اعناقہم، ان کی گردنیں ہو جائیں، لہا، اس نشانی کے لیے، خاضعین، جھکنے والی، یعنی اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایک ایسی نشانی نازل کر دیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے بالکل جھک جائیں، جھکی رہیں۔ وما یاتیہم من ذکر، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی نصیحت نامہ، من الرحمن، رحمان کی طرف سے، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے، محدث، نئی، احداث کا معنی کسی چیز کو پیدا کرنا، محدث جس چیز کو پیدا کیا گیا ہو، جو چیز پیدا ہوتی ہے نئی ہوتی ہے نا، تو محدث نئی چیز، ہر نئی چیز کو بھی کہتے ہیں۔ اور نہیں آتا ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی ذکر، یعنی کوئی نصیحت، محدث، نئی نصیحت، الا کانوا عنہ معرضین، مگر ہوتے ہیں یہ اس نصیحت سے اعراض کرنے والے۔ فقد کذبوا، تحقیق انہوں نے جھٹلایا ہے، فسیأتیہم، تو عن قریب آ جائے گی ان کے پاس، انباء، خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، ان باتوں کی خبریں جس کا یہ استہزاء کیا کرتے ہیں۔ فقد کذبوا فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تحقیق انہوں نے جھٹلایا تو آ جائیں گی ان کے پاس خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز کی خبریں جس کا یہ استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے دیکھا نہیں زمین کی طرف، کم انبتنا، کتنی ہی اگائی ہیں اس زمین میں ہم نے، من کل زوج، ہر طرح کی قسمیں، کریم، عمدہ، کریم جب انسان کی طرف نسبت ہوگی تو عزت دار اور سخی، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جب چیزوں کی طرف نسبت ہوگی تو عمدہ چیزیں۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے، یا نہیں ہیں ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَهُوَ الْعَزِیز، لام تاکید کے لیے، هو العزیز، زبردست غالب ہے، الرحیم، اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ جی بہت چھوٹا سا رکوع تھا، اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہو گیا، ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں، آسان ہی ہے۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، اللہ نے اس قرآن کو شروع کیا، اس سورت کو شروع کیا، بے شک یہ آیات ہیں کتاب مبین کی، ایک ایسی کتاب کی جو بالکل واضح اور روشن کتاب ہے۔ قرآن مجید میں جہاں سورت شروع ہوتی ہے نا المبین کے لفظ سے، تو اکثر وہاں پر انبیاء کے واقعات ہوتے ہیں،
اور جہاں حکیم کے لفظ سے شروع ہو یعنی صورت کہ یہ کتاب حکیم ہے تو وہاں اکثر عقلی دلائل ہوتے ہیں. حکمت یعنی عقلی دلائل جو زمین اور آسمان میں جو اللہ کی قدرت کے دلائل ملتے ہیں ان کا اکثر تذکرہ ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک، اے نبی شاید کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر بیٹھیں، اللہ یکونوا مؤمنین، اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. یعنی آپ اتنا غم کر رہے ہیں اور آپ کو اتنی سخت اذیت ہے کہ اتنے زبردست دلائل میں دے رہا ہوں اور اتنی زبردست نشانیاں یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود، ان دلائل کے باوجود یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ تو آگے اللہ نے تسلی دی، فرمایا اگر ہم چاہیں تو یہ سب ایمان لے آئیں، زبردستی ایمان لے آئیں. یہ کیسے؟ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیا، ہم چاہیں تو ان کے اوپر آسمان سے کوئی بہت ہی واضح نشانی ہے. آیا سے مراد ہے بہت واضح نشانی جو ان کے یعنی ان کے مطالبے پر ہو، ان کی فرمائشی نشانی. نشانیاں تو اللہ نے نازل کی ہیں اور صبح و شام نشانیاں نظر بھی آتی ہیں، مطلب یہاں خاص نشانی جو جس طرح کی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ اوپر سے آئے اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس طرح کے جو ہے وہ کوئی محیر العقل کوئی کام دیکھیں. یہ اگر ہم چاہیں آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں فظلت اعناقهم لها خاضعین، تو ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکی رہیں. یعنی ہم چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ایسی نشانی دیکھ کر ایمان معتبر نہیں ہے. یعنی اللہ خود آ جائے یا حساب و کتاب کا دن دکھا دے یا قبر کے عذاب ان کو دکھا دے تو یہ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس کے سامنے تو آپ کی گردن جھک جاتی ہے. آپ کے پاس ایمان اور کفر یہ اس کا آپشن ہی ختم ہو جاتا ہے. جیسے فرشتوں کا جو ایمان ہے نا، فرشتوں نے تو سب چیزیں دیکھی ہیں، ان کے ایمان پہ ان کو ثواب نہیں ملتا فرشتوں کے ایمان پہ، تو ان کی تو گردنیں جھک گئی ہیں اللہ کے سامنے، انہوں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے ہم جب قبر میں جائیں گے اور میدان حشر میں ہوں گے تو وہاں تو یہ نشانیاں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے نا، تو اس کے بعد کا ایمان پھر معتبر نہیں ہوگا، اس کے بعد کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تو گردنیں جھک جائیں گی اس کے سامنے. اور یہ اضطراری ایمان ہے، اضطراری کا مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ایمان لے آئیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم چاہیں تو اس طرح بھی ان کو مومن کر سکتے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہے، وہ آزمائش نہیں ہے اس میں. تو اس لیے آپ غم نہ کریں، کیونکہ یہ آزمائش کا حصہ ہے. ہر جب بھی امتحان ہوتا ہے تو سارے کامیاب نہیں ہوتے، کچھ ناکام ہوتے ہیں، کچھ کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ ناکام ہونا بھی ایک تکوینی امر ہے، یہ بھی ایک آزمائش کا ایک حصہ ہے، لہذا کچھ لوگ ناکام ہوں گے اس میں. وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث، پھر اللہ نے ان لوگوں کی شکایت کی ہے کہ آپ ان کے ایمان پہ غم کھاتے ہیں کہ یہ مومن کیوں نہیں ہو رہے، لیکن ان کی حالت تو آپ دیکھیں کہ جب بھی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت نامہ آتا ہے، کوئی قرآن کی نئی آیتیں نازل ہوتی ہیں، محدثن کوئی بھی نئی نصیحت آتی ہے، الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ اس سے اعراض کرتے ہیں. فقد کذبوا، اللہ کہتے ہیں تحقیق انہوں نے جھٹلایا ہے، میں ان کو عذاب میں مبتلا کروں گا. کیوں؟ فسیاتیہم، ان کے پاس بھی عنقریب آنے والی ہے، انباء وہ خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، جن کا یہ استہزاء کرتے رہے، پچھلی قوموں کی خبروں کا یہ استہزاء کرتے رہے نا. قرآن میں جب بیان ہوتا ہے کہ قوم عاد قوم سمود کو ایسے تباہ کیا، تو اللہ کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی حالات ہونے والے ہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے جو نشانیاں دکھائی ہیں نا، وہ نشانیاں عقل مندوں کے لیے کافی ہیں. یعنی ایسی نشانی ہم دکھا سکتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سارے ایمان لے آئیں، لیکن ہم نہیں دکھاتے. لیکن حجت تمام کرنے کے لیے جتنی نشانیاں چاہیے وہ نشانیاں ہم نے دکھا دی ہیں. وہ نشانیاں کیا ہیں؟ اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے زمین کی طرف دیکھا نہیں ہے؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، ہم نے اس میں کیسے طرح طرح کی مختلف قسمیں، عمدہ قسمیں پیدا کی ہیں نباتات کی، کیسی بہترین قسمیں، کھجور، انار، انگور، سیب، ناشپاتی، آم، تربوز. پھلوں کو گننا شروع کریں آپ، سبزیوں کو گننا شروع کریں، ختم نہیں ہوتے. پھر ہر ملک میں الگ الگ، ناریل ہے اور کیا کچھ نہیں اللہ نے پیدا کیا، کیلے ہیں اور کیسے خوبصورت. تو اللہ فرماتے ہیں کتنی عمدہ عمدہ قسمیں ہم نے پیدا کی ہیں، کوئی تھوڑی ہو تو بات ہے. ہر قسم، ہر درخت اور ہر پھل اللہ کی قدرت کی ایک دلیل ہے. تو یہ بہت بڑی نشانی ہے، جس نے ایمان لانا ہوگا یہ نشانیاں دیکھ کے ایمان لے آئے گا. اس لیے آگے اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ، اس میں بڑی نشانی ہے. تو آسمان سے کوئی مزید نشانیوں کے اترنے کی امیدیں بھی نہ لگاؤ اور مطالبے بھی نہ کرو، یہ اس میں بہت بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی نہیں لاتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب بڑا زبردست غالب ہے، وہ چاہے ان تمام لوگوں کو چند سیکنڈ میں ہلاک کر دے.
لیکن الرحیم وہ رحمت والا بھی ہے، ہلاک نہیں کرتا اس لیے کہ وہ توبہ کے لیے مہلت دیتا ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ یہ رکوع ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، بہت مختصر رکوع تھا۔ اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں، 19ویں پارے کا چھٹا رکوع اور سورہ شعراء کا دوسرا رکوع، مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے ندا کی، پکارا موسیٰ کو، کیا پکارا؟ ان ائت القوم الظالمین، کہ آ تو ایک ظالم قوم کے پاس، اصل میں تھا ان ایتی القوم الظالمین، تو ملا کے پڑھیں گے ان ائت القوم الظالمین، ظالم قوم کے پاس آپ جائیں۔ قوم فرعون، وہ ظالم قوم کون سی ہے؟ فرعون کی قوم۔ الا یتقون، یہ لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ یعنی فرعون اور اس کی قوم جو ہے، الا یتقون، یہ کیوں نہیں خدا کے عذاب سے ڈرتے؟ کیسا ظلم کر رہے ہیں بنی اسرائیل پر۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا، ربی، اصل میں تھا ربی، اے میرے رب، انی اخاف ان یکذبون، مجھے خوف ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے، یکذبونی تھا اصل میں، میرا انکار کریں گے۔ ویضیق صدری، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، ضاق یضیق کا معنی تنگ ہونا، ضائق ہے نا، مضائقہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، صدر سینے کو کہتے ہیں، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ ولا ینطلق لسانی، اور میری لسان یعنی میری زبان بھی چلتی نہیں ہے۔ انطلق ینطلق کا معنی انطلق، اٹھ کے نکل جانا کہیں، تو زبان کی طرف نسبت ہوگی تو روانی کے ساتھ چلنا۔ لا ینطلق لسانی، میری زبان روانی کے ساتھ نہیں چلتی۔ فارسل، تو بھیج دے، یعنی جو تو نے نبوت کا جو پیغام ہے یہ تو بھیج دے، الی ہارون، ہارون کی طرف۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ، اور ہے ان لوگوں کے لیے، علیہ مجھ پر، ذنب، ایک غلطی، ذنب گناہ کو بھی کہتے ہیں، غلطی کو بھی کہتے ہیں، ایک جرم ہے، ریاست کا ایک جرم ہے جو میرے اوپر ثابت ہے۔ فَأَخَافُ، لہذا میں خوف کرتا ہوں، أَن يَقْتُلُونَ، اصل میں تھا یقتلونی، یا کو حذف کر دیا، لہذا مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیسا نہیں ہو سکتا؟ کہ آپ کو چھوڑ کے میں ہارون کو نبوت دے دوں اور آپ کا مطالبہ مان لوں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ وہ ہرگز آپ کو قتل نہیں کر سکتے۔ فاذهبا، آپ دونوں جاؤ، بآیاتنا، میری نشانیوں کے ساتھ، انا معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ، مستمعون، غور سے سن رہا ہوں، یعنی سب باتوں کو میں تمہاری اور سب حالات کو دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ فأتیا فرعون، بس دونوں جاؤ فرعون کے پاس۔ فقولا، قل کا مطلب ایک آدمی کو جب خطاب ہو، قولا دو کو خطاب ہو، تم اور ہارون دونوں جا کے کہو، انا، بے شک ہم، رسول رب العالمین، رب العالمین کے رسول ہیں۔ یہ جو فعول کا وزن ہے نا عربی میں، یہ تثنیہ جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، مفرد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔ ان ارسل، اس بات کا یعنی اس بات کے ساتھ رسول ہیں، یعنی یہ پیغام لے کر آئے ہیں، ارسل معنا، کہ بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ قال، فرعون نے کہا، الم نربک، ربا یربی تربیتن، اصل میں تھا ربا یا یربی، اس کا معنی تربیت کرنا، پالنا کسی کو، تو یا کو حذف کر دیا۔ الم نربی، کیا ہم نے پالا نہیں ہے کا تجھے، فینا، اپنے درمیان، ولیدن، جبکہ تو بچہ تھا، ولید مولود کو کہتے ہیں جو پیدا ہوتا ہے، یعنی تو چھوٹا سا بچہ تھا، تو کیا اس وقت ہم نے تجھے پالا نہیں ہے؟ یہ فرعون نے کہا۔ وَلَبِثْتَ فِينَا، اور تو رہا ہے، فینا ہمارے درمیان، لبث یلبث، لبثن کا معنی رہنا، قرآن میں نا لابثین فیہا احقابا، یہ جہنمی جہنم میں لابث رہیں گے، احقابا بہت سال، بہت طویل عرصے۔ وَلَبِثْتَ فِينَا، اور تو رہا ہے ہمارے درمیان، من عمرک، اپنی عمر میں سے، سنین، کئی سال، سنین، سنہ سال کو کہتے ہیں، سنین اس کی جمع، یا چند سال بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ، اور کیا ہے تو نے، فعلت کا معنی تو نے کیا، فعلہ کوئی بھی کام، یہ تا وحدت کے لیے آتی ہے، فعلتن کا معنی ایک کام، اور کیا ہے تو نے ایک ایسا کام، التی فعلت، جو تو نے کیا ہے، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ہے ناشکروں میں سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے فرعون یہ کہہ رہا ہے، تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ، اور تو کر چکا ہے ایک ایسا کام جو تو کر چکا ہے، اور اب تو ہے ناشکروں میں سے۔ قال، موسیٰ نے کہا، فعلتها، وہ کام میں نے کیا ہے، اذن، اذ کان کذا، جب ایسا تھا، یعنی جس وقت ایسا ہوا تھا، جس وقت وہ کام ہوا تھا تو وہ واقعی وہ کام میں نے کیا تھا۔ وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور میں خطا کاروں میں سے تھا۔ دیکھیں ضلالت کا ترجمہ ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا،
یعنی میں مجھ سے خطا ہوئی تھی, غلطی ہوئی تھی. تو ضلالت کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جان کر نہیں کیا تھا, مجھ سے وہ خطاً یہ کام ہوا تھا. ضلالت کا یہ مطلب ہے کہ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ, یہ مطلب نہیں ہوگا کہ میں گمراہ لوگوں میں سے تھا, انبیاء کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے, اور میں تھا غلطی کرنے والوں میں سے. فَفَرَرْتُ, تو پس میں فرار ہو گیا تھا, مِنْكُمْ, تم سے, لما, جب, خفتکم, مجھے تمہارا خوف ہوا, تو مجھے خوف تھا اس وجہ سے میں تم سے فرار ہو گیا تھا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي, پس ہبا کر دیا مجھے میرے رب نے, حکمن, نبوت, حکم فیصلے کو کہتے ہیں, اور یہاں مراد ہے نبوت, کیونکہ نبوت ملنے کے بعد انسان حق اور باطل کو دو اور دو چار کی طرف فیصلہ کر سکتا ہے. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بنا دیا اس نے مجھے, من المرسلین, پیغمبروں میں سے, نبوت عطا کی اور اس نے مجھے پیغمبروں میں سے بنا دیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ, اور یہ ایک نعمت ہے, تَمُنُّهَا عَلَيَّ, اس نعمت کو تو بیان کر رہا ہے, علیہ, مجھ پر. منا یمنو کا معنی ہوتا ہے کسی پر احسان جتلانا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ, اور یہ ایک نعمت ہے, تَمُنُّهَا عَلَيَّ, منا علیہ کا مطلب ہوتا ہے احسان جتلانا. حدیث میں آتا ہے نا المنان, جو احسان جتلانے والا ہے, 3 شخص کی مغفرت نہیں ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب میں دیکھا, تو منا علیہ. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ, یہ اور یہ ایک نعمت ہے, تَمُنُّهَا عَلَيَّ, جو تو مجھ پر گنوا رہا ہے, ان, وہ نعمت کیا ہے, عبدتا, کہ تو نے غلام بنایا ہے. عبد یعبدو کا معنی عبادت کرنا, اور عبد یعبدو باب تفعیل میں جب جائے گا تو کسی کو غلام بنانا, کہ تو نے غلام بنایا ہوا ہے بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو. قال فرعون, تو فرعون نے کہا, وما رب العالمین, رب العالمین کیا ہے. یہاں ماں سے مراد ہے کسی چیز کی ماہیت کو پوچھنا. جب ماہیت کہتے ہیں کسی چیز کو ڈیفائن کرنا, جب ہم کہتے ہیں نا اس کو ڈیفائن کرو تو اس کی ڈیفینیشن کو بیان کیا جاتا ہے. تو فرعون نے سوال کیا کہ رب العالمین کی ڈیفینیشن کیا ہے. قال رب السماوات والارض, موسیٰ نے کہا آسمانوں اور زمین کا رب, وما بینہما, اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے, ان کنتم موقنین, اگر تم یقین کرنے والے ہو. قال, فرعون نے کہا, لمن, ان لوگوں سے, حولہ, جو فرعون کے ارد گرد تھے. یہ جو حولہ کا لفظ ہے یہ کئی بار آ چکا ہے نا, میں نے بتایا کہ اردو میں بھی لفظ استعمال کہتے ہیں ماحول. تو ماحول کا مطلب کیا ہوتا ہے, ما حولہ, وہ چیز جو ہمارے ارد گرد ہے. تو اردو میں یہ لفظ ما حولہ سے آ کے ماحول کا لفظ بن گیا. قال لمن حولہ, کہا فرعون نے ان لوگوں سے جو اس کے ارد گرد تھے, الا تستمعون, کیا تم سنتے نہیں ہو. قال ربکم, موسیٰ نے پھر کہا تمہارا رب, ورب آبائکم الاولین, اور تمہارے اولین باپ دادا کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں. یعنی اللہ جو ہے وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے جو اولین باپ دادا ہیں ان کا رب. قال, موسیٰ, فرعون نے کہا, ان رسولکم, لوگو تمہارا جو رسول, الذی ارسل الیکم, جس کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے, لمجنون, وہ مجنون ہے, معاذ اللہ دیوانہ ہے. قال, موسیٰ نے کہا, رب المشرقی والمغربی وما بینہما, وہ مشرق کا بھی رب اور مغرب کا بھی رب, اور جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے ان سب کا رب. ان کنتم تعقلون, اگر تم کچھ عقل سے کام لو. قال, فرعون نے کہا, لئن اتخذت, لام تاکید کے لیے, ان اتخذت کا معنی ٹھہرانا, لئن اتخذت الہا غیری, اگر تو نے ٹھہرایا معبود میرے سوا, لأجعلنک, تو میں ضرور بالضرور تجھے بنا دوں گا, من المسجونین, قیدیوں میں سے. سجن عربی میں قید کو کہتے ہیں, یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. مسجون وہ لوگ جن کو قید کر دیا جائے, مسجونین اس کی جمع. قال, موسیٰ نے کہا, اولو جئتک, کیا میں لے کر آؤں اگر تیرے پاس, بشیء مبین, ایک واضح چیز, یعنی اگرچہ میں ایک واضح چیز بھی, واضح معجزہ بھی تیرے پاس لے کر آؤں, پھر بھی کیا تو مجھے جیل میں ڈال دے گا. قال, فرعون نے کہا, فأتی بہ, لے آ تو اس معجزے کو, ان کنت من الصادقین, اگر تو سچا ہے. فألقى عصاه, ڈال دی موسیٰ نے اپنی لاٹھی. فإذا هي, اچانک وہ لاٹھی. اذا کے بعد جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے نا, پورا ایک جملہ, تو وہ اچانک کے معنی میں ہوتا ہے. فإذا هي, اچانک وہ لاٹھی, ثعبان, اژدہا تھی, مبین, بالکل واضح. ونزع يده, اور کھینچا اپنے ہاتھ کو, یعنی گریبان میں ڈال کے جب نکالا اپنے ہاتھ کو. فإذا هي, اچانک یہ ہاتھ, بیضاء, سفید تھا. ابیض کی جمع, ابیض کی مؤنث آتی ہے بیضاء, للناظرین, دیکھنے والوں کے لیے, سفید چمک رہا تھا. یہ لفظی ترجمہ ہو گیا. بہت آسان رکوع ہے, میں اب اس کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں. سورہ شعراء میں اللہ نے کیا فرمایا شروع میں, کہ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی ایسی واضح نشانی ان کو دکھا دیں کہ اس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں.
پھر اللہ نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں نے بھی اسی طرح مذاق اڑایا ہے اور ان کو اللہ نے ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا. تو ان مشرکین کو ڈرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی وہ حالات نہ ہو جائیں. یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، وہی خبریں ان کے پاس بھی نہ آ جائیں، یعنی وہی ہلاکتیں ان کو بھی نہ ہو جائیں. تو انہی واقعات میں سے اللہ نے اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ کیسے فرعون نے حضرت موسیٰ کو جھٹلایا اور کیسے تکبر کیا، اور بالآخر فرعون کا انجام کیا ہوا. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب رب نے موسیٰ کو پکارا، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ اے موسیٰ جا تو ایک ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون، فرعون کی قوم کے پاس، أَلَا يَتَّقُونَ، وہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں. قال ربی انی اخاف ان یکذبون، حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ میرا انکار کریں گے، وہ نہیں مانیں گے میری بات. ویضیق صدری، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے. ضیق صدر کہتے ہیں کہ جب کوئی آپ کے اوپر آپ کی استطاعت سے زیادہ کوئی کام ڈال دیا جائے تو وہ کرتے ہوئے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. اس کے بالکل اپوزٹ میں آتا ہے شرح صدر، جب خوش دلی کے ساتھ اور آپ بالکل کانفیڈنس کے ساتھ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کو شرح صدر کہا جاتا ہے. کہتے ہیں نا اس معاملے میں اللہ نے مجھے شرح صدر ہو گیا ہے. وَيَضِيقُ الصَّدْرِ، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان بھی نہیں چلتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں زیادہ فصاحت و بلاغت نہیں تھی تو میری زبان بھی نہیں چلتی. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، آپ یہ پیغام ہارون کی طرف بھیج دیں. حضرت موسیٰ نے پہلے تو یہ دعا مانگی تھی کہ ہارون کو پیغمبر بنا دیں، لیکن سورہ طٰہٰ سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ اللہ نے یہ آپ کی ریکویسٹ قبول نہیں کی تو پھر حضرت موسیٰ نے دعا مانگی کہ اخی ہارون ہو افصح منی لسانا ارسلہ معی ارد ان، تو اسے میرا ساتھی بنا دیں آپ، یعنی دونوں کو نبی بنا دیں. فارسل الی ہارون، تو آپ ہارون کو پیغمبر بنا دیں. ولہم علی ذنب، اور ان فرعونیوں کے لیے مجھ پر ایک گناہ ہے، ایک جرم ہے. وہ جرم کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبطی کا قتل ہو گیا تھا، اور اسی قتل کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرار ہوئے، اور اب مدین سے 10 سال کے بعد واپس آ رہے تھے اس امید پر کہ لوگ بھول چکے ہوں گے. تو اللہ نے وہیں سے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا فرعون کے پاس. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا خوف تھا کہ بھئی میرے اوپر تو پہلے سے ایک کیس بنا ہوا ہے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ مجھے پہنچتے ہی قتل کر دیں گے، تبلیغ کا تو مجھے موقع ہی نہیں دیں گے. قال کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے. ان باتوں میں سے کچھ بھی نہیں، یعنی نہ تو ایسا ہوگا کہ ہم ہارون کو نبی بنائیں اور آپ کو نہ بنائیں، اور نہ ایسا ہوگا کہ فرعون آپ کو قتل کر دے، تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. فَاذْهَبَا، آپ دونوں جاؤ، بِآیَاتِنَا، میری نشانیوں کے ساتھ، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، میں آپ کے ساتھ سب کچھ سن رہا ہوں، کسی چیز سے میں غافل نہیں ہوں، مجھ پر اعتماد اور توکل کرو. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، دونوں جاؤ فرعون کے پاس. فَقُولَا، اور دونوں جا کے اس سے کہو، اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم تمام جہانوں کا پالنے والا جو رب ہے، ہم اس کے رسول ہیں، اس کے نمائندے ہیں. کس بات، کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ آپ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں، اس پہ ظلم نہ کرو، بنی اسرائیل کو بھیج دو ہمارے ساتھ، ہم نئے ملک میں ان کو بسائیں گے. جو ظلم ان کے اوپر کیا ہوا ہے کہ ان کے نومولود بچوں کو تم قتل کر دیتے ہو اور عورتوں کو غلام بنا دیتے ہو، باندیا بنا کے غلام بنا کے رکھتے ہو، یہ ظلم چھوڑ دو. قال الم نربک فینا ولیدا، فرعون نے کہا اے موسیٰ کیا تجھے ہم نے اپنے درمیان پالا نہیں ہے جب تو بچہ تھا. اس کو کہتے ہیں صنعت اندماج، یعنی قرآن نے پورا بیچ کا واقعہ حذف کر دیا. اصل میں تو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور پھر فرعون کے دربار میں جا کے دعوت دینا شروع کی، تو یہ ساری چیزیں حذف. قرآن کہتا ہے فرعون نے کیا کہا، الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ کیا ہم نے تجھے نہیں پالا اپنے درمیان جبکہ تو بچہ تھا. یعنی فرعون یہ احسان جتلا کے کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا اور ہم نے احسانات کی، آج تو ہمیں ہی سمجھا رہا ہے. جیسے کوئی کسی کو سمجھانا شروع کر دے نا تو دوسرا اس کو اپنے احسانات گنوانا شروع کر دیتا ہے. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو ہمارے درمیان کئی سال رہا ہے، کئی سال تو نے ہمارے محل میں پلا بڑھا ہے، تو ہمیں کیسے سمجھا سکتا ہے. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تو نے وہ ایک کام بھی کیا جو تو نے کیا ہے، یعنی قتل. یعنی فرعون بھی دیکھیں کیسی ہوشیاری سے نا اس قتل کا تذکرہ نہیں کر رہا. جب آپ کسی کو نیچا دکھانے پر آتے ہو نا تو آپ کا انداز یہی ہوتا ہے، آپ اسی طرح سے تانے دیتے ہو کہ تجھے وہ پتہ ہے نا تو نے کیا کیا تھا وہ، یعنی اس کے بعد تو اب تیرا حق بنتا ہی نہیں ہے کہ تو ہمیں نصیحت کرے، تبلیغ کرے. اگر تو پھر بھی نصیحت کرے گا تو میں بتا دوں گا لوگوں کو کہ وہی ہے جس نے ہماری قوم کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا اور ناحق قتل کر کے یہ فرار ہوا تھا.
تو یہ انداز تھا فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کا. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ, اور تو نے کیا ہے وہ ایک کام جو تو نے کیا ہے. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور اب تو ناشکرے لوگوں میں سے, یعنی ریاست کا جرم بھی کیا اور اس کے بعد ہمارے تجھ پر احسانات بھی ہیں, اور اس کے بعد آ کے تو اب ہمیں نصیحت کر رہا ہے, تو یہ تو بڑی ناشکری ہے. قال فعلتها اذن, حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں میں نے اس وقت وہ کام کیا تھا, مجھ سے انسانی جان کا قتل ہوا تھا. وانا من الضالین, لیکن میں خطا کاروں میں سے تھا, غلطی ہوئی تھی مجھ سے, جان بوجھ کر میں نے قتل نہیں کیا. تو انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, اور غلطی سے کوئی غلطی ہو جانا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے. انبیاء سے بھی اس طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں, انسان ہے وہ. آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بندہ آ جاتا ہے گاڑی کے نیچے, آپ فائر کر رہے ہوتے ہیں, وہ فائر کسی کے لگ جاتا ہے, تو قتل خطا کے احکام قرآن و سنتیں اس لیے بیان کی ہیں کہ یہ انسانوں سے اس کا صدور ممکن ہے. تو مجھ سے خطا ہوئی تھی, فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ, تو اس خطا کی بیس پہ میں تم سے فرار ہوا. لما خفتکم, جب مجھے تم سے خوف ہوا, مجھے خوف تھا کہ تم مجھے قتل کر دو گے, اس لیے میں ملک چھوڑ کر فرار ہو گیا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا, تو ہبا کر دی اس کے بعد میرے رب نے مجھے نبوت. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور پیغمبروں میں سے مجھے میرے رب نے بنا دیا. اور رہا یہ, یعنی حضرت موسیٰ نے اس اشکال کا جواب دیا کہ جو بندہ مجھ سے قتل ہوا تھا یہ سب کو معلوم ہے کہ میری اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی, اور نہ میں قاتل ہوں. تو یہ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ سب کچھ غلطی سے ہوا ہے. کیوں, یہ دیکھیں اس کی واضح علامت یہ ہے نا کہ مکے سے کسی کو قتل نہیں کیا جاتا, مکہ مار کے کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا. جس نے قتل کرنا ہوتا ہے وہ آلہ جارحہ کا استعمال کرتا ہے, چاقو کا, چھری کا, یا اور کسی چیز کا استعمال کرے گا. اگر کوئی کسی کو تھپڑ لگاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو یہ تھپڑ لگانے والے کو یہ نہیں کہتے یہ قاتل ہے, یہ ظاہر غلطی سے ہی ہوا ہے. اور اسی آیت سے امام حنیفہ رحمہ اللہ نے قتل خطا کے جو ہے نا اس کے حکام مستنبط کیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو پتھر سے مار کے قتل کر دے یا ہاتھوں سے مار کے قتل کر دے تو قاتل سے قصاص نہیں لیا جائے گا, کیونکہ ایک شبہ پیدا ہو گیا ہے. شبہ یہ پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں اس کی قتل کی نیت تھی بھی کہ نہیں تھی, کیونکہ جس کی قتل کی نیت ہوتی ہے وہ آلہ جارحہ سے قتل کرتا ہے, تو دیت تو لی جائے گی. تو اس پہ یعنی عمد والے احکام جاری نہیں ہوتے, کیونکہ شبہ پیدا ہو گیا, پتہ نہیں اس کی نیت تھی بھی کہ نہیں تھی. ہاں وہ خود اقرار کرے کہ میری نیت جان کر اس کو مارنے کی تھی تو پھر ایک الگ بات ہے, پھر اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. لیکن اگر وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا تو جب تک کوئی آلہ جارحہ سے کسی کو قتل نہیں کرتا نا تو اس سے قصاص نہیں لیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ میری غلطی تھی, سب کو پتہ ہے غلطی تھی, تو غلطی انسانوں سے, یعنی جان کر میں نے یہ کام نہیں کیا, تو یہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے اس طرح کی حرکت. تو اور رہا مسئلہ کہ تمہارے مجھ پر احسانات بہت ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ, موسیٰ علیہ السلام نے ان احسانات کا جواب یہ دیا کہ یہ بھی تو ایک نعمت ہے جو تو مجھ پر گنوا. وہ نعمت کیا ہے؟ نبتہ بنی اسرائیل, کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے. یعنی اس کا تذکرہ کیوں نہیں کر رہا؟ میری قوم کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے, تو میں جو تیرے محل میں پلا ہوں وہ اسی بیس پہ تو پلا ہوں کہ میری قوم پہ تو ظلم کر رہا تھا. اگر تو میری قوم پہ ظلم نہ کرتا اور بچوں کو قتل نہ کرتا تو میری ماں کو کیا ضرورت تھی کہ مجھے صندوق میں ڈالتی اور تیرے محل میں آ کے میں پلتا. میں اپنی ماں کی گود میں پلتا جیسے سب پلتے ہیں. یعنی یہ جو تیرے محل میں پلنے کا سبب جو چیز بنی ہے وہ بھی تو تیرا ظلم ہی بنا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی کو بلا وجہ زبردستی جیل کی کوٹری میں ڈال دیں اور پھر اس کو 2 وقت کا وہاں اچھے اچھے کھانے کھلائیں آپ, اور پھر اس پر احسان جتلائیں قیدی پر کہ دیکھ میں تجھے کتنا اچھا میں تیرا خیال کرتا ہوں. تو قیدی کیا کہے گا؟ بھائی تو مجھے چھوڑ دیتا, میں جا کے خود کما کے کھا لیتا. یہ جو تیرے احسان پر احسان قبول کرنے پر مجبور بھی تو نے ہی مجھے کیا ہے نا. تو اب یہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ تیری وجہ سے میں تیرے محل میں پلا ہوں. تو دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض یہ احسان ہے تو اس کے مقابلے میں وہ جرائم بھی تو دیکھ جو تو کر رہا ہے. میری قوم کو جو اتنے عرصے سے تو نے غلام بنایا ہوا ہے اور اس کو قتل کر رہا ہے اور ان کو قید کر رہا ہے, تو یہ بھی تو ایک نعمت ہے, اس کا بھی تو تذکرہ ہونا چاہیے. یعنی یہ نعمت اس کو مجازن کہا ہے کہ اگر تو نعمتیں ہی گنوانے بیٹھا ہے نا تو یہ والی نعمتیں بھی گنوا. جب فرعون عاجز آ گیا نا جواب سے کہ یہ تو ہر بات کا ان کے پاس معقول جواب ہے, تو پھر فرعون نے موضوع چینج کیا اور فرعون نے کہا وما رب العالمین, اچھا بتاؤ رب العالمین کی کیا ڈیفینیشن ہے, کسے کہتے ہیں رب العالمین؟ تو اس نے تو ڈیفینیشن پوچھی تھی. اس کی مثال ہے جیسے ہم جب کسی سے پوچھیں کہ مل انسان, انسان کیا چیز ہے, تو ہم میڈیکلی اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی انسان ایک ایسی زندہ مخلوق ہے جس میں بولنے کی صلاحیت ہے اور چلنے پھرنے کی صلاحیت ہے. اس طرح کی ہم کہتے ہیں جب کسی جانور کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھئی بکری کیا چیز ہے, تو پھر ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں
تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ اللہ کو ڈیفائن کرو آپ، لیکن ظاہر ہے اللہ کی حقیقت اور ماہیت بیان کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اللہ انسان کی عقل سے ماورا ہے، اللہ کی ذات، اس کو نہیں ڈیفائن کیا جا سکتا، اس کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ فرعون حقیقت اور ماہیت پوچھ کے بحث کا رخ چینج کرے گا، اور اللہ کی حقیقت ماہیت کوئی نہیں بیان کر سکتا کہ وہ کیسا ہے، کس چیز کا معاذ اللہ بنا ہوا ہے۔ ظاہر ہے یہ چیزیں تو اللہ کے بارے میں نہیں ہو سکتی نا، اس کا جسم کیسا ہے، اس کی باڈی کیسی ہے، اللہ تو یہ جسم اور ان تمام چیزوں سے پاک ہے، تو اس کی حقیقت اور ماہیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو فرعون کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں الجھ جائیں گے، پھنس جائیں گے، اور میں کہوں گا ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ جس کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے یہ، تو اس سے وہ خدا کا انکار کرے گا کہ خدا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام فرعون کی شرارت سمجھ گئے، اور انہوں نے اللہ کی صفات بیان کرنا شروع کر دی، یعنی اللہ کے وجود کے دلائل دینا شروع کر دیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خدا کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ تو اگرچہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسا ہے، لیکن یہ ان کائنات کی ان نشانیوں کو دیکھ کے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ہے، یعنی آپ اس کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو فرعون نے پوچھا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟ قال رب السماوات والارض، فرمایا آسمانوں اور زمین کا پالنے والا، یہ اتنا بڑا نظام جو چل رہا ہے، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، جو ذات اس نظام کو چلا رہی ہے نا، اس کو اللہ کہا جاتا ہے، اس کو رب العالمین کہا جاتا ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنا چاہو، یعنی یقین کرنا چاہو تو یہ دلائل تمہارے لیے کافی ہیں کہ یہ پوری کائنات میں تمہیں ایک مینجمنٹ نظر آئے گی، ایک نظم نظر آئے گا۔ یہ مینجمنٹ کسی مینیجر کے بغیر نہیں ہو سکتی، مخلوق خالق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ فرعون نے جب دیکھا کہ میں نے سوال ان سے کچھ اور پوچھا ہے، جواب میں یہ کوئی اور جواب دے رہے ہیں، تو فرعون نے لوگوں سے کہا لمن حولہ، جو اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا الا تستمعون، تم سنتے نہیں ہو، یہ کیا بات کر رہے ہیں، میں ان سے سوال کیا پوچھ رہا ہوں، یہ جواب کیا دے رہے ہیں۔ جیسے ہی فرعون خاموش ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر تقریر کی، قال ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تمہارا پالنے والا اور تمہارے باپ داداؤں کو پالنے والا۔ پالنے والے کا مطلب پیدا بھی کیا اور پالا بھی ہے ان کو، جب پیدا ہوئے تھے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا تاکہ پلے یہ، پھر آسمان سے بارشیں برسائیں، زمین سے نباتات پیدا کیے، تو یہ پالنے والا ہے نا۔ تو یہ آٹومیٹیکلی تھوڑی ہو رہا ہے یہ سارا نظام، کہ یہ کیسا اتفاق ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے، اور دودھ بھی ایسا آ رہا ہے جو بچے کے لیے اس سے بہتر اس کائنات میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو فطرت اتنی ذہین ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ تو کیونکہ فرعون جو تھا نا وہ تو نیچر کو ہی خدا کہتا تھا نا، یعنی نیچر کی وجہ سے ہو رہا ہے، تبھی اس نے دعویٰ کیا کہ میں معبود ہوں۔ ظاہر ہے نیچر کو تو کوئی نہیں پوجے گا، نیچر کی تو کوئی آنکھ ناک کان نہیں ہوتے۔ تو وہ ملحد تھا، ایتھیسٹ تھا فرعون، اس لیے موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے سامنے اللہ کے وجود کے دلائل دے رہے ہیں۔ جس نظریے کا ہوتا ہے نا تو اس پر اسی نظریے کے حساب سے رد کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایتھیسٹ تھا، ملحد تھا، وہ خدا کے وجود ہی کا منکر تھا۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین، جو تمہیں پالا جس نے اور تمہارے باپ داداؤں کو پالا۔ قال، فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اے لوگو تمہاری طرف جس کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے معاذ اللہ وہ دیوانہ ہے، وہ مجنون ہے، میں اس سے کچھ پوچھ رہا ہوں اور وہ اس کائنات کے بارے میں ایکسپلینیشن شروع کر دی اس نے، تو یہ مجنون ہے۔ حضرت موسیٰ جیسے ہی فرعون خاموش ہوا، حضرت موسیٰ نے پھر فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما، مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے سب کا پالنے والا ہے وہ، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو۔ پھر فرعون کو آ گیا غصہ، حضرت موسیٰ یہ کچھ کیوں کر رہے تھے؟ حضرت موسیٰ اس لیے کر رہے تھے کہ لوگ اللہ کی بڑائی سنتے نہیں ہیں۔ اب تک لوگوں نے فرعون ہی کی طاقت، اس کا دبدبہ، دنیا، دولت، عزت، شہرت، یہ چیزیں سنی ہیں۔ تو یہاں یعنی مصر کے جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، وہ لوگ جن کے پاس جن کے ہاتھ میں مصریوں کی نبض ہے، جو قوم کی تقدیریں بدل سکتے ہیں، وہ لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں۔ تو ان لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا شاید ایسا موقع مجھے دوبارہ نہ ملے، لہذا اللہ کی کبریائی بیان کرو تاکہ ان کے دل ہل جائیں کہ ہم آج تک کس انسان کو پوجتے رہے ہیں، کس کی عبادت کرتے رہے ہیں، اصل تو وہ ہے جو یہ کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو فرعون کی شرارت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ٹاپک چینج کروائے اور وہ اللہ کی کبریائی بیان نہ کرے۔ تبھی فرعون کبھی کہتا ہے کہ لوگوں تمہیں دیکھتے نہیں ہو، کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے یہ موسیٰ معاذ اللہ، اور پھر کبھی کہنے لگا، فرعون نے کہا یہ تو مجنون ہے، اور پھر کہنے لگا کہ پھر آخر میں دھمکی دینے پہ آ گیا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکمت تھی
کہ وہ فرعون کی الجھائی ہوئی بحث میں الجھ نہیں رہے تھے، بلکہ وہ اپنا کام کیے چلے جا رہے تھے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ خاموش نہیں ہوتے اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو پھر فرعون دھمکی دینے پر آ گیا۔ یہی ہوتا ہے باطل آدمی، جب دلائل کی دنیا میں ہارتا ہے تو پھر بد کلامی بد تہذیبی پہ اتر آتا ہے، لیکن اللہ نے اس کا بھی جواب تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ فرعون نے کہا لئن اتخذت الہا غیری، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود ٹھہرایا، لأجعلنک من المسجونین، اے موسیٰ میں تجھے جیل کی کوٹری میں ڈال دوں گا۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا اولو جئتک بشیء مبین، کیا میں اگر تیرے پاس واضح معجزہ لے کر آؤں اپنی صداقت پہ تو بھی ایسا کرے گا تو؟ دیکھیں کیسی ترتیب چل رہی ہے نا، ایسا نہیں ہے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ بات کرنے سے پہلے ہی لاٹھی کو زمین پہ ڈال کے سانپ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، ایسا نہیں ہے، ہر چیز کو ایک ترتیب سے کیا جا رہا ہے۔ اولو جئتک بشیء مبین، کیا میں تیرے پاس واضح معجزہ لے کر آؤں تو بھی کیا تو مجھے جیل میں ڈال دے گا؟ قال فاتی بہ، فرعون نے کہا لے آ بھائی تو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ فالقى عصاہ، حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالا، فاذا ہی ثعبان مبین، اچانک واضح اژدہا بن گئی، چھوٹا سا سانپ نہیں، بہت بڑا اژدہا بن گئی وہ۔ ونزع یدہ، اور اپنے ہاتھ کو نکالا گریبان سے، فاذا ہی بیضاء للناظرین، اچانک وہ چمکتا ہوا سورج کی طرح دیکھنے والوں کے لیے۔ قال للملأ حولہ، کہا فرعون نے للملأ، جو بھی سردار لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کے دربار میں، حولہ جو اس کے ارد گرد تھے، ان سے کہا ان ھذا، بے شک ہے یہ یعنی موسیٰ، لساحر، لام تاکید کے لیے، ساحر علیم، علیم جاننے والا جادوگر، یرید ان یخرجکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے، من ارضکم، اپنی تمہاری زمین سے، بسحرہ، اپنے جادو کے زور سے، بسحرہ، سحر جادو، فماذا تأمرون، تو بتاؤ تم کس بات کا حکم دیتے ہو؟ یہاں امر مشورے کو بھی کہتے ہیں، یعنی تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں؟ ماذا، کیا چیز ہے، تأمرون، جس کا تم حکم دیتے ہو، مشورہ دو۔ قالوا، وہ جو ارد گرد سردار بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے، ارجہ واخاہ، ارجہ اصل میں تھا ارجی، ارجا یرجی، ارجاءن کا معنی ہوتا ہے مہلت دینا، رجا ہے نا امید کو کہتے ہیں، تو باب افعال میں جائے گا مہلت دینا، تو اصل میں تھا ارجی ہی، اس کو مہلت دو، تو اس کو پڑھا جاتا ہے ارجہ، یعنی یوں بھی پڑھا جاتا ہے ارجہ واخاہ، اس کو مہلت دو، یعنی موسیٰ کو مہلت دو، واخاہ، اور موسیٰ کے بھائی کو، وبعث، یعنی اے فرعون تو موسیٰ کو مہلت دے اور موسیٰ کے بھائی کو، وبعث فی المدائن، اور بھیج دے تو، بعث یبعث کا معنی بھیج دے، فی المدائن، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، مدائن اس کی جمع، یعنی مصر کے جتنے بھی شہر ہیں ان میں بھیج دے تو، حاشرین، جمع کرنے والے لوگوں کو، یعنی تمام شہروں میں مصر کے منادی ہو، جمع کرنے والے لوگ، یعنی لوگوں کو ایک مجمع میں اکٹھا کرنے والے لوگوں کو بھیج دے تو۔ یا تو کا بکلی، وہ لے آئیں گے، بکلی سحار، ہر طرح کے جادوگر کو، علیم جو جادو جانتا ہو، ساحر کیا مبالغے کا صیغہ ہے، سحار یعنی بہت زبردست جادوگر جو جانتے بھی ہوں اور زبردست جادوگر ہوں، وہ لے آئیں گے ہر طرح کے ایسے جادوگر کو۔ فجمع السحرۃ، ساحر کی جمع سحرہ، جمع کر دیے گئے جادوگر، لمیقات یوم معلوم، میقات کا معنی وقت، وقت مقرر، یوم معلوم، ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر، مقررہ وقت کے لیے جادوگروں کو جمع کر دیا گیا۔ وقیل للناس، اور کہا گیا لوگوں سے، هل انتم مجتمعون، کیا تم بھی جمع ہوگے، اجتماع کا معنی جمع ہونا، کیا تم بھی جمع ہوگے یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے؟ لعلنا، شاید کہ ہم، نتبع السحرۃ، ہم بھی جادوگروں کی اتباع کر لیں، ان کانوا هم الغالبین، اگر ہو جائیں وہی غالب، ہو سکتا ہے ہمیں بھی موقع ملے جادوگروں کو فالو کرنے کا۔ فلما جاء السحرہ، جب آ گئے جادوگر، قالوا لفرعون، کہنے لگے فرعون سے، انا کا معنی، انا، آ کا معنی کیا؟ اب دیکھیں قرآن کی کتابت یہ بھی توقیفی ہے، توقیفی کا مطلب اس میں عقل نہیں چلتی، جیسے نبی کے دور میں لکھ لیا۔ اب انا اصل میں الف الگ لکھا جاتا ہے، نون الگ لکھا جاتا ہے، لیکن آپ قرآن میں یہاں کتابت دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ اور نون ملا کے لکھے گئے ہیں، تو یہ بھی خلاف قیاس ہے، لیکن جیسے ہو گیا بس ہو گیا۔ ان لنا لاجرا، کیا ہے ہمارے لیے کیا کوئی اجر، یعنی بظاہر خلاف قیاس ہے، ورنہ تو قیاس وہی ہے جو قرآن کی کتابت کا طریقہ ہے۔ ان لنا لاجرا، کیا ہے ہمارے لیے، اجرن لام تاکید کے لیے، کیا ہمارے لیے بھی اجر ہے، ان کننا، اگر ہو جائیں ہم، نحن الغالبین، ہم ہی غالب، اگر ہم غالب آ جائیں تو کیا ہمیں اس پہ کوئی اجر بھی ملے گا؟ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں اجر بھی ملے گا۔ وَإِنَّكُمْ، اور تم، اذن اگر ایسا ہو گیا تم جیت گئے،
لمن المقربین، ہو جاؤ گے مقربین میں سے، یعنی میرے قرب حاصل ہو جائے گا تمہیں۔ قال لهم موسیٰ، کہا ان جادوگروں سے موسیٰ نے، القو، ڈال دو، القیو تھا اصل میں اکریمو کی طرح، ما، وہ چیز، انتم، جو تم ہو، ملقون، ڈالنے والے، اصل میں ملقیون، تم جو ڈالنے والے ہو وہ ڈال دو، جو جادو تم ڈالنے والے ہو۔ فالقوا، انہوں نے ڈال دیے، حبالہم، اپنی رسیاں، حبل کہتے ہیں رسی کو، ہے نا، واعتصموا بحبل اللہ، حبال جمع، اور عصیٌ یہ عصا کی جمع ہے، اصل میں تھا عصویٌ، ضروبن کے وزن پر، فعول کے وزن پر جمع آتی ہے، تو اس کو پڑھا جاتا ہے چونکہ واو آخر میں آ رہا ہے نا، اور اس سے پہلے بھی واو ہے، تو اس کو دعیٌ والا قانون ہے صرف میں، اس کے لحاظ اس کی رعایت کر کے اس کو عصیٌ پڑھا جاتا ہے، دعیٌ جیسے دعوٌ کو پڑھا جاتا ہے دعیٌ، تو عصی یہ جمع ہے عصا کی۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں، وَعِصِيَّهُمْ، اور اپنی لاٹھیاں، وَقَالُوا، اور جادوگر کہنے لگے، بِعِزَّةِ فِرْعَوْن، فرعون کی عزت کی قسم، یہ بے عزتی یہ بھی قسم کے معنی میں آتا ہے، بِعِزَّةِ فِرْعَوْن، فرعون کی عزت کی قسم، اِنَّا، بے شک ہم ہیں، لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، ہم ہی غالب آنے والے ہیں۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، ڈال دیا موسیٰ نے بھی اپنی عصا، فَإِذَا هِيَ، اچانک یہ عصا، تلقف، نگلنے لگی، ماں، وہ چیز، یأفکون، جو جھوٹ انہوں نے بولا تھا، افکا یأفکو کا معنی جھوٹ بولنا، تو جھوٹی بات گھڑنا، تو جادوگروں نے جو جھوٹ گڑھا تھا اس جھوٹ کو یہ لاٹھی نگلنے لگی۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، ڈال دیے گئے جادوگر، ساجدین، سجدے میں، سجدہ کرتے ہوئے، یعنی زمین پہ ڈال دیے گئے سجدہ کرتے ہوئے۔ قالوا، کہنے لگے، آمنا، ہم ایمان لائے، برب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والے پر۔ کون؟ ربی موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال، فرعون نے کہا، آمنتم لہو، اصل میں تھا امنتم لہو، اکرمتم کی طرح، سوری، آمنتم لہو میں حمزہ محذوف ہے یہاں پہ، آمنتم، کیا ایمان لے آئے تم، لہو، موسیٰ پر، قبلہ، اس سے پہلے کہ، ان آذن لکم، کہ میں تمہیں اجازت دیتا، اذین یأذن، اجازت دینا، تو اصل میں تھا اذنو، یعنی اسمعو کی طرح، اذنو، تو پڑھا جاتا ہے آذنو، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، کیا تم موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ انہو، بے شک یہ موسیٰ، لکبیرکم، لام تاکید کے لیے، کبیرکم، تمہارا بڑا ہے، الذی، وہ بڑا ہے، علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، فَلَسَوْفَ، تو عن قریب، تعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا، لَأُقَطِّعَنَّ، ضرور بالضرور کاٹ ڈالوں گا میں، قطع یقطع کا معنی کاٹنا، قطع یقطع کا معنی یعنی مبالغے کے ساتھ کاٹنا کسی چیز کو، میں ضرور بالضرور کاٹ ڈالوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، تمہارے پاؤں کو، رجل کی جمع ارجل، اور رجل کی جمع رجال، رجل مرد کو کہتے ہیں، جمع رجال آتی ہے، رجل پاؤں کو کہتے ہیں، جمع ارجل آتی ہے، قرآن میں ہے نا، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ بت چلتے ہیں، من خلاف، مخالف جانب سے کاٹ ڈالوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور ضرور بالضرور تمہیں سولی لٹکا دوں گا، تم کو، اجمعین، تم سب کے سب کو، صلیب، صلب یصلب کو معنی سولی پہ لٹکا دینا۔ قالوا، جادوگر کہنے لگے، لا ضیر، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے اس میں، یعنی جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، انا، بے شک ہم، اصل میں تھا انا نا، الی ربنا، اپنے رب کی طرف، منقلبون، لوٹنے والے، انا نطمع، بے شک ہم، یہ انا جہاں بھی آ رہا ہے تو سمجھ لیں یہ اصل میں انا نہ تھا، بے شک ہم، نطمع، طمع رکھتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، طمع یطمع، طمع کو کہتے ہیں، لالچ کو، امید کو، ہمیں امید ہے، ان یغفر لنا ربنا، کہ مغفرت کر دے گا ہمارے لیے ہمارا رب، خطایا، ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا وہ، خطیئہ کی جمع خطایا، ان کننا، اس بیس پہ کہ، اصل میں تھا بی ان کننا، یعنی اس چیز کی وجہ سے، اس بات کے سبب، کننا کہ ہیں ہم، اول المؤمنین، ایمان والوں میں سب سے پہلے، ہم سب سے پہلے ایمان لائیں گے تو اللہ ہمیں اس بیس پہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ جی لفظی ترجمہ اس رکوع کا مکمل ہو گیا گرامر کے ساتھ، ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے رکوع میں قرآن میں یہ بیان تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس، اور فرعون اپنی بولتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی سناتے رہے۔ فرعون نے کہا، ما رب العالمین، رب العالمین کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کائنات کی چیزوں کو بیان کرنا شروع کر دیا کہ اس کائنات کو پالنے والا، رب مشرق اور مغرب کا مالک
اور تمہارے باپ داداؤں کا رب وہ سارا وہ اس کی بات کر رہا ہوں. فرعون نے کہا مجنون ہے، یہ پچھلے رکوع میں اس کی ڈیٹیل گزر چکی ہے، یہ دیکھا نہیں الا تستمعون، لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ. تو پھر فرعون نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اگر کوئی معجزہ دکھاؤں، تو فرعون نے کہا دکھاؤ معجزہ. تو لاٹھی سانپ بن گئی، فرعون نے کہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ سفید یعنی سورج کی طرح چمک رہا تھا وہ ہاتھ. اس پہ فرعون نے کیا کہا؟ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم. فرعون نے ارد گرد بیٹھے ہوئے اپنے سرداروں سے کہا کہ بے شک یہ ضرور بضرور لام تاکید کے لیے جادوگر ہے، علیم سیکھا ہوا، علم والا جادوگر ہے، چھوٹا موٹا جادوگر نہیں ہے. اور اب مجھے سمجھ میں آیا یہ چاہتا کیا ہے. یہ جو آ کے اس نے اللہ کی بات شروع کر دی نا کہ خدا پر ایمان لے کر آؤ، بنی اسرائیل پہ ظلم نہ کرو، یہ سب اچھے لیبل ہیں، یہ عنوان بہت اچھا لگ رہا ہے خیر خواہی کا، اپنی قوم کا رہبر اور لیڈر بن کے آنے کا. اصل میں بنیادی مقصد یہ ہے یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، یعنی ارض مصر سے. مصر پہ یہ لوگ حکومت کرنا چاہتے ہیں بسحری ہی، اپنے جادو کے زور سے، جادو دکھا کے یہ لوگ مصر پہ قابض ہونا چاہتے ہیں. فماذا تأمرون، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں، تم کیا مشورہ دیتے ہو مجھے. قالوا ارجہ واخاہ، وہ درباری کہنے لگے کہ اس کو یعنی موسیٰ اور اس کے بھائی کو آپ مہلت دیں، فوراً کوئی ایکشن نہ لیں اس کے خلاف. اصل میں وہ ڈر رہے تھے کیونکہ حضرت موسیٰ نے اللہ کی کبریائی اتنے والہانہ انداز میں بیان کی ہے کہ فرعون کو یہ خطرہ تھا کہ میرے دربار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا ان میں بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوں گے. دیکھیں دنیا میں بہت زیادہ پاورفل کہ اسی کی ڈنکا چلنے لگے کوئی بھی نہیں ہوتا. آپ کو دشمنوں میں بھی ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کے حمایتی ہوں گے. سارے لوگ کبھی بھی غلط نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ رمق انسانیت میں خیر خواہی کی باقی ہوتی ہے. ورنہ فرعون چاہتا اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر دیتا، لیکن اس کو یہ ڈر تھا کہ بھئی یہ ایسا نہ ہو کہ جو میرے مخالفین ہیں وہ ان کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے. تو لہذا اس کا یہ خیال تھا کہ بڑے بڑے جادوگروں کے مقابلے میں اگر یہ حق پر بھی ہوئے تو جادوگروں کے مقابلے میں یہ ٹھہر نہیں سکیں گے، تو حق پر ہونے کے باوجود یہ ان کو شکست ہو جائے گی اور میں دنیا کو دکھا دوں گا کہ دیکھو یہ ان کی صرف ہوائی باتیں تھی اور دعوے تھے. تو اس لیے لوگوں نے مشورہ دیا کہ ارجہ واخاہ، کہ آپ اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دیں. وابعث فی المدائن حاشرین، یہ جادوگر ہے نا تو ہم جادوگروں سے مقابلہ کرا دیں گے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور موسیٰ اور اس کے بھائی کو شکست ہو جائے گی، تو پھر آئندہ اس کے جادو سے کوئی بھی متاثر نہیں ہوگا. تو آپ بھیج دیجیے شہروں میں حشر کرنے والے، یعنی جمع کرنے والے جو حکومتی لوگ ہوتے ہیں نا. پہلے منادی ہوا کرتی تھی، اب تو آپ کو پتہ ہے الیکٹرانک میڈیا کا دور، ایک پیغام پورے کنٹری میں پھیل جاتا ہے. تو پہلے جب بھی بادشاہ کی طرف سے کوئی آرڈر جاری ہوتا تھا تو مخصوص لوگ ہوتے تھے، مخصوص لباس ہوتے تھے، مخصوص علامتیں ہوتی تھی، وہ پورے ملکوں میں پھر پورے شہروں میں پھر کے ایک منادی کرتے تھے بھئی یہ بادشاہ کی طرف سے ایک سرکولر جاری ہوا ہے، یہ آرڈر جاری ہوا ہے. تو آپ پورے مصر میں مدائن، مدینہ کی جمع، مدینہ شہر کو بولتے ہیں، جتنے بھی شہر ہیں مصر میں تمام شہروں میں منادی کروا لیں لوگ جمع کرنے والے جو لوگوں کو، اور وہ کیا کریں گے جادوگروں کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے. یاتوک بکل عطا، یاتی کے بعد جب با آتا ہے تو اس کا معنی لانا. یاتوک بکل سحار علیم، یہ لے آئیں گے آپ کے پاس ہر قسم کا بڑا جادوگر. بکل سحار، ہر طرح کا، سحار ایک مضبوط جادوگر، علیم جو جادو بہترین طریقے سے جانتا ہو. فرعون نے منادی کر دی بھئی فجمع السحرہ، سارے جادوگر جمع کر دیے گئے. لمیقات یوم معلوم، ایک معلوم دن کے وقت مقرر پر. وہ وقت مقرر بھی سورہ طٰہٰ میں اللہ نے بیان کیا، پہلے گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہی فرعون نے پوچھا کہ بتاؤ کون سا دن مناسب رہے گا. موسیٰ علیہ السلام تو حق پر تھے، ان کو پتا تھا اللہ مدد کرے گا. تو یوم موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، فرمایا جو زینت کا دن ہے نا، جب عید کا دن تمہارا آتا ہے سب لوگ جمع ہوتے ہیں تاکہ کراؤڈ زیادہ سے زیادہ ہو. تو وہاں بھی میں نے بتایا تھا جو حق پر ہوتا ہے نا وہ چھپ کے مناظرہ نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ اوپنلی سب کے سامنے بات آئے. تو موسیٰ علیہ السلام کے کانفیڈنس کو دیکھ کر فرعون کو ڈر جانا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے جس کی قسمت میں بدبختی ہو اور دنیا کی شہوت میں جو مست ہو گیا اس کی آنکھیں اور کان، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور کان بہرے ہو جاتے ہیں اس کے. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، ایک متعین وقت میں لوگ جمع کر دیے گئے جادوگر. وقیل للناس، لوگوں سے کہا گیا هل انتم مجتمعون، لوگوں بتاؤ کیا تم بھی جمع ہوگے. یہ ترغیب کا انداز ہوتا ہے، سوال کر کے لوگوں کو جمع کرنا. بتاؤ بھائی ایسا مقابلہ ہونے والا ہے، کیا خیال ہے تمہارا، آ رہے ہو کہ نہیں آ رہے. ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں ہم آ رہے ہیں، کیوں نہیں آ رہے بھائی. تو یہ ایک ترغیب کا انداز ہوتا ہے، یعنی فرعون نے آرڈر بھی جاری کی اور لوگوں کو ترغیب بھی دی.
لعلنا نتبع السحرہ، شاید کہ ہم جادوگروں کی اتباع کر لیں، یعنی جادوگر جیت جائیں گے اور ہم بھی جادوگروں کو فالو کریں گے اور انہی کے مذہب پہ ہم چلیں گے، اور ان کا مذہب یہی تھا کہ فرعون معبود ہے، تو ہم اس میں جادوگروں کو فالو کریں گے۔ ان کانوا هم الغالبین، اگر ہو گئے وہ غالب۔ فلما جاء السحرہ، جب آ گئے جادوگر، قالوا لفرعون، کہنے لگے فرعون سے، ان لنا لاجرا، کیا ہمارے لیے اس پر کوئی اجر ہے، ہمیں کچھ حکومت کے خزانے سے کوئی پیسہ بھی ملے گا؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہو جائیں گے ہم غالب۔ فرعون اتنی ٹینشن میں تھا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے، اصل میں ہوا یہ تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ فرعون کے دربار میں پلے بڑے تھے، یہ بھی اللہ کی دیکھیں کیا حکمت تھی، اللہ کی حکمتیں کوئی نہیں جانتا۔ اللہ چاہتے تو حضرت موسیٰ کو دوسرے پیغمبروں کی طرح عام طریقے سے پالتے اور پھر بھیج دیتے فرعون کے پاس، لیکن اس سے دعوت میں وہ اثر نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرعون کے دربار میں پالا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جیسے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال مشرکین مکہ میں رہے نا، پھر دعوت دی، تو مشرکین کو پتا تھا کہ یہ جھوٹے اور کذاب اور خائن نہیں ہے، انہوں نے 40 سال ہمارے درمیان گزارے ہیں، جیسے قرآن میں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے میں اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، تم مجھے جانتے ہو۔ تو مشرکین مکہ جانتے تھے کہ ان کا کیسا پاکیزہ کردار ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو اسی طرح اب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک طویل زندگی گزاری، فرعونی اور اس کے درباری جانتے تھے کہ یہ بچہ بچپن سے کتنا پاکیزہ اور کیسی پاکیزہ سوچ رکھنے والا اور خیانت سے اور جھوٹ سے کتنا اجتناب کرنے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی، آپ کی صداقت فرعونی بھی جانتے تھے، محل میں پلنے والے تھے وہ، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سب سیریس لے رہے تھے کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں، اور سب کو پتا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام قاتل بھی نہیں ہے، ان سے جو قتل ہوا ہے غلطی سے ہوا ہے، ورنہ جو قاتل ہوتے ہیں وہ تو الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پرورش دینا، اور ایک بڑی حکمت یہ بھی تھی تاکہ موسیٰ علیہ السلام اسی لب و لہجے اور اسی زبان سے واقف ہو جائیں جو فرعونیوں کی زبان تھی، اور جو اپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بات کرنا آسان ہو جائے، وہ ان کی نفسیات سے واقف ہوں۔ تو بہت ساری حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دربار میں جو ہے پلوایا، اور یہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بڑا کام لیتے ہیں تو اسی حساب سے اس کے لیے ماحول پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اب فرعون اس بیس پہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی کو پھینکا سانپ بن گئی، تو ظاہر ہے سب جانتے تھے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، تو ہمارے محل میں پلے بڑے ہیں، اور یہ ان کی زبان، یہ کبھی خیانت بھی نہیں کی، کردار بھی ان کا ایک نمبر ہے۔ تو اس لیے فرعون کو گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ یہ جو میرا مجمع ہے، میرے درباری ہیں، یہ میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے، ایسا نہ ہو یہ موسیٰ کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ اس لیے فرعون نے بجائے براہ راست قتل کرنے کے یا جیل میں ڈالنے کے، فرعون نے یہ ارادہ کیا کہ اتنے سارے بڑے بڑے جادوگر ہوں گے، تو ظاہر ہے دنیا دارالاسباب ہے، حق پرست لوگوں کے مقابلے میں بھی جب ایک طرف طاقت اور قوت ہو تو اسباب کی دنیا میں حق پرستی کے باوجود آپ کو شکست ہو جاتی ہے، اسباب تو یہی کہتے ہیں۔ تو فرعون بجائے اللہ کے یہ سوچ کر کہ بھئی یہ میں اللہ سے لڑ رہا ہوں، ڈر جاتا، لیکن اسباب کے نشے میں، طاقت کے نشے میں اس نے کہا ایک دفعہ بڑا مقابلہ کروا لو، تو اسباب کی دنیا میں جادوگر ہی غالب آتے ہیں۔ تو اس لیے فرعون نے یہ سارا انتظام کیا، اور جادوگر جب فرعون سے کہنے لگے کہ ہمیں کوئی اجر بھی ملے گا، تو فرعون نے کیا کہا، نہیں صرف اجر نہیں بلکہ نعم تمہیں اجر بھی ملے گا، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اس کے بعد تو تم میرے مقرب بن جاؤ گے، یعنی میں تمہیں بڑے بڑے عہدے دوں گا، اپنا خاص مشیر بناؤں گا میں تمہیں۔ قال لهم موسیٰ، جب جادوگروں کا مقابلہ شروع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا، القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو تم نے ڈالنا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، اے موسیٰ بتا تو نے اپنا وار پہلے کرنا ہے یا ہم پہلے وار کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہلے وار کرو۔ تو یہاں اختصار ہے، یعنی جادوگروں کا کلام پہلے ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ نے پہلے وار دکھانا ہے یا ہم دکھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام بیچارے کیا کرتے، وہ تو اللہ کے حکم کے منتظر تھے، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، وہ تو اللہ کے حکم پہ میدان میں آ کے کھڑے ہو گئے لاٹھی لے کے اپنی۔ تو اس لیے یہاں پر اختصار ہے، اللہ نے صرف موسیٰ علیہ السلام کے کلام کا تذکرہ کیا۔ قال له موسیٰ، موسیٰ نے ان سے کہا، القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو جادو تم نے ڈالنا ہے۔ فالقوا حبالهم وعصیهم، انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں، ایک ہاتھ میں ان کے رسیاں تھیں اور ایک ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں۔
وقالو اور کہنے لگے بے عزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم. یہ سب فرعون کی چاپلوسی میں ہو رہا تھا، بادشاہ اور حکومت کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا تھا، اس لیے اس کی قسم اٹھائی اور کہنے لگے انا لنحن الغالبون، بے شک ہم ہی آج غالب آنے والے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کی نفسیات ہے کہ جب مقابلہ ہونا تو وہ گھبرائے نہیں، اور یہ ہمیشہ سے یعنی انسان یہ حربہ استعمال کرتا رہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ہو سکتا ہے ہار جاؤں، ہو سکتا ہے جیت جاؤں، بلکہ ہمیشہ جب بھی مقابلہ ہو تو کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ ہم نے ہی جیتنا ہے. یہی طریقہ جادوگروں نے اختیار کیا. حالانکہ سورہ طٰہٰ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شروع میں جادوگر گھبرا رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ. سورہ طٰہٰ میں تھا نا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم تباہ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے. تو جادوگر گھبرا گئے تھے یہ سن کے کہیں واقعی میں یہ پیغمبر نہ ہو، کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ تو جاری تھا شروع سے ہی. لیکن پھر جادوگروں کا خیال ہوا کہ اگر ہم ڈر گئے، گھبرا گئے تو پھر تو ہم ویسے ہی مقابلہ ہار جائیں گے. تو اس لیے سورہ طٰہٰ میں اللہ نے بیان کیا کہ جادوگروں نے کہا نا 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 نا، ہم نے ڈرنا نہیں ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے. ان ہادانی لساحرانی، یہ دونوں واقعی جادوگر ہیں. یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہ دونوں چاہتے ہیں جادوگر کے زور سے ہمیں ہمارے مصر سے نکال دیں، ملک سے نکال دیں. تو اس لیے اجمعوا کیدکم، سب مل کے وار کرو، ثم اتوا صفا، اور صف بستہ ہو کر پورے کانفیڈنس کے ساتھ وار کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگروں میں شروع میں کانفیڈنس نہیں تھا، وہ گھبرا رہے تھے کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہوئے تو ہم پہ عذاب نہ آ جائے. اور حضرت موسیٰ نے ان کو تبلیغ کر کے ڈرا بھی دیا تھا کہ تم تباہ ہو جاؤ، کہیں عذاب نہ آ جائے تم پر خدا کا. حضرت موسیٰ کو تو خطرہ تھا نا کہ ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. لیکن طاقت کے نشے میں اور دنیا کے نشے میں، لالچ میں کہ فرعون جو ہے ہمیں یہ دے گا اور پیسے دے گا اور ہمیں عزت ملے گی، شہرت ملے گی اور مرتبہ ملے گا، تو اس نشے میں جادوگر پھر جو ہے وہ مست ہو گئے اور پھر فرعون کی قسم اٹھا کے کہنے لگے ہم ہی غالب آئیں گے. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، ڈال دی موسیٰ نے اپنی لاٹھی. یہاں بھی قرآن نے مختصر بیان کیا. دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ جب وہ لاٹھیاں موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑنے لگیں، أَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، سورہ طٰہٰ میں موسیٰ اپنے دل میں خوف کرنے لگے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْنَا لَا تَخَفْ، اے موسیٰ ڈر نہیں، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، تو ہی غالب رہے گا. تو یہاں بھی اس قصے کو اللہ نے مختصر بیان کیا. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ نے ڈال دی اپنی لاٹھی. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، اچانک یہ لاٹھی نگلنے لگی ما، وہ چیز یأفکون جو جھوٹ انہوں نے گڑھا تھا. کیا مطلب جھوٹ گڑھا تھا؟ اس کی بھی تفسیر قرآن میں سورہ طٰہٰ میں کہ جب انہوں نے لاٹھیاں پھینکی ہیں نا، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، لوگوں کو ان کے جادو کی وجہ سے یخیل، خیال گزرا، ایسا لگا کہ یہ سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں. حقیقت میں لاٹھیاں سانپ نہیں بنی تھی. جادو میں واقعی حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا. اس کی میں پوری ڈیٹیل سورہ طٰہٰ میں بیان کر چکا ہوں کہ جادو میں حقیقت چینج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس میں علماء کا اختلاف کیا ہے، دونوں طرف کے دلائل کیا ہیں اور کون سے دلائل زیادہ پاورفل ہیں. وہ دلائل زیادہ پاورفل یہی ہیں کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. تو اب نظر کا دھوکہ تو جھوٹ ہے نا. حقیقت میں وہ لاٹھی اور رسیاں تھیں، لیکن دیکھنے والوں کو لگ رہی تھی جھوٹ موٹ میں کہ یہ سانپ ہیں اور دوڑ رہی ہیں. تو اس لیے قرآن نے کہا جو جھوٹ انہوں نے گڑھا تھا نا، تو اس جھوٹ کو یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی حقیقت میں سانپ بن کے کھانے لگی. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں. اس کی بھی میں ڈیٹیل سورہ طٰہٰ میں بیان کر چکا ہوں کہ ڈال دیے گئے کا کیا مطلب ہے. ریفلیکٹ ایکشن کا نام آپ نے یہ اصطلاح سنی ہوگی نا میڈیکل سائنس میں، کہ لاشعوری حرکت. بعض دفعہ انسان اتنا انسپائر ہو جاتا ہے، اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کر لیتا ہے. ہمیں یہ اس قسم کی حرکتیں بہت سے حادثات سے بچا لیتی ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ان کو 100% یقین ہو گیا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، کیونکہ لاٹھی تو کبھی بھی سانپ نہیں بن سکتی، یہ تو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، یہ تو حقیقت میں کیسے بن گئی. لہذا وہ ایک دم جو ہے نا لاشعوری طور پر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے تمام جہان والوں کے رب پر. فرعون کہہ سکتا تھا، تعویل کر سکتا تھا کہ رب سے مراد فرعون ہے، تو کہنے لگے ربی موسیٰ و ہارون، ہم اس رب پہ ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. قال آمنتم لہ، فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے موسیٰ پر، موسیٰ کے لیے، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. ریاست کے ہوتے ہوئے ریاست کے آرڈر کو توڑا جا رہا ہے، حاکم کے ہوتے ہوئے اس کی پرمیشن کے بغیر مذہب کو تبدیل کیا جا رہا ہے. تو میری پرمیشن وداؤٹ پرمیشن، یہ تو اللیگل کام کر رہے ہو. تو اللیگل کام تو کسی بھی ریاست میں الاؤ نہیں ہوتا. یہ اللیگل کام تم کیسے کر رہے ہو؟ میں پرمیشن دیتا تو تم کر لیتے، میری پرمیشن نہیں ہے تو کیسے کر لیا؟ پھر کہنے لگا انہو، اصل بات یہ ہے
کہ بے شک یہ موسیٰ لکبیرکم تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اصل میں یہ جو مصر سے ہمیں نکالنے کا جو پلان ہے نا، یہ تمام جادوگروں کا ملا ہوا پلان ہے۔ دیکھو کیسا بدبخت تھا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور اس کے بعد بھی تعویل کر رہا ہے، اور یہ بھی آج بھی ایسا ہی ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں نا ہر دھرم اور ضدی لوگوں کو کے دلائل کے انبار لگا دیں، مان کے ہی نہیں دیتے وہ، تو یہی والی آیتیں ہمیں تسلی دیتی ہیں کہ دنیا میں جو ڈھیٹ اور ہر دھرم ہوتے ہیں نا، آپ دلائل کے انبار لگا دیں، انہوں نے نہیں ماننا۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ فرعون نے پھر نئی تعویل کر لی، تو تعویل در تعویل در تعویل کرتے چلے جاؤ، نہیں ماننا۔ تو فرعون نے کہا انہ لکبیرکم الذی، اصل میں یہ نورہ کشتی ہو رہی تھی، پہلے سے پلان تھا کہ ہم ہار جائیں گے اور موسیٰ کو جتوا دیں گے تو موسیٰ لیڈر بن جائے گا، پھر موسیٰ بھی ہمیں ظاہر ہے بعد میں جو ہے وہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جیسے میچ فکسنگ میں ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ ہار جاؤ تو ہم اتنے پیسے آپ کو دے دیں گے، اور رنگ میں جو دو پہلوان اترتے ہیں تو ایک نے دوسرے سے کہا ہوا ہوتا ہے کہ میں تمہیں جتوا دوں گا، پھر جو پیسے ملے آدھے آدھے کر لینا۔ تو یہ اس طرح کی کہانی ہے کہ یہ موسیٰ ان کا بڑا جادوگر ہے، اصل میں اسی موسیٰ نے ان لوگوں کو جادو سکھایا ہے، کیونکہ موسیٰ بھی لاٹھی سے سانپ بنا رہے ہیں، یہ بھی سانپ بنا رہے ہیں، تو پہلے سے نورہ کشتی چل رہی ہے ان کی، تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب اس طرح سے یہ موسیٰ لیڈر بن جائیں گے اور یہ سب اس کے ماتحت بن کے ہمیں ہمارے مصر سے نکال دیں گے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اس لیے جادوگر نے کہا، فرعون نے کہا اب تمہیں پتہ چل جائے گا، میں بتاتا ہوں تمہیں اس کی سزا کہ تم نے جو ہے نا یہ سب مجھے دھوکہ دینے کے لیے، میری حکومت کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا ہے، اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ وہ سزا کیا ہے؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں ضرور بالضرور مخالف جانب سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا۔ مخالف جانب کا مطلب دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ ڈالوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے سب جادوگروں کو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ دیکھیں یہ فرعون نے جب دھمکی دی تو اس دھمکی کے بعد اگر جادوگر ڈر جاتے تو بھی امکان تھا، ایک درجے میں فرعون کے دل میں وسوسہ آ سکتا تھا کہ دیکھو واقعی یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا یہ معاذ اللہ جادوگر ہے، لاٹھی کو سانپ بنا رہے ہیں، تو جادو میں اس طرح ہوتا ہے، چیزیں نظر آتی ہیں۔ حالانکہ اس کی دلیل تھی کہ موسیٰ تو تمہارے پاس پلے بڑے ہیں، ان میں تو جادو والی کوئی علامت ہی نہیں ہے، جادوگر تو ننگ دھڑنگ سے اور میلے کچیلے اور گندے پلید عملیات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جبکہ موسیٰ کی زندگی تو فرعون کے سامنے تھی، پاکیزہ ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ تو پھر بھی ایک وہم ہو سکتا تھا شاید بھائی کوئی جادو کی نئی قسم آ گئی ہو۔ دوسرے درجے میں جب جادوگر ہار گئے تو اور مضبوط دلیل کہ موسیٰ برحق ہے، لیکن پھر بھی ایک وہم ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے نورہ کشتی ہو۔ لیکن جو تیسری بات ہے نا کہ جب فرعون نے دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے قتل کر دوں گا، اور اس کے جواب میں جادوگروں کا کہنا کہ ہم ریڈی ہیں، اس کے بعد اب فرعون پر 100% حجت تمام ہو گئی، اس لیے کہ نورہ کشتی ہوتی ہے دنیا کے مفاد کے لیے، جہاں زیادہ پیسہ مل رہا ہوتا ہے انسان وہاں لڑک جاتا ہے۔ تو اگر جادوگروں نے واقعی حکومت کی لالچ میں کہ موسیٰ لیڈر بن جائیں گے، ان کو حکومت ملے گی تو ہمیں بھی کچھ اس میں سے حصہ مل جائے گا، یہ دنیا کی لالچ میں یہ کیا ہوتا، تو دنیا کی لالچ میں جب بھی کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے وہ قتل اور شہادت کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے تو دنیا اس کے ہاتھ سے جاتی بھی نظر آتی ہے اس کو۔ ایسے موقع پہ تو وہ فرعون سے کہہ سکتے تھے کہ آپ ہمیں قتل نہ کرو، ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں اور ہم جو ہے آپ کے سائڈ ہو جاتے ہیں، تو فرعون اور زیادہ نواز دیتا ان کو۔ لیکن یہ جو تیسری حجت تمام ہوئی ہے نا فرعون پہ بھی، اور مصر کے تمام سرکاری لوگ جتنے بھی تھے اور جو فرعون کے ماننے والے تھے، کہ جادوگروں کو لٹکا دیا گیا، جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے شہید کر دیا گیا۔ ایک دن میں کہتے ہیں ہزاروں افراد کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور کھجور کے تنوں پہ لٹکا دیا گیا، جیسے آتا ہے نا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجور کے تنوں میں تمہاری لاشیں لٹکا دوں گا میں۔ تو ہزاروں جادوگروں کو قتل پورے مصر سے جمع کیے گئے تھے، اور جادو اس وقت بڑے زوروں پہ ہوا کرتا تھا، جادوگر بہت تعداد میں ہوتے تھے، تو سب کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ اب اللہ کی طرف سے بہت بڑی حجت تمام ہو گئی تھی فرعونیوں پر کہ بھائی اگر یہ جادوگر، یہ موسیٰ واقعی جادوگر ہوتے نا تو، اور یہ معاذ اللہ نورہ کشتی کر رہے ہوتے، تو جادوگر ایک اس طرح کی شخصیت کے لیے اتنے سارے جادوگر اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتے۔ لیکن جادوگروں نے جواب میں کیا کہا؟ لا ضیر، کوئی حرج نہیں ہے، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف چلے جائیں گے بھائی، کیونکہ جب موسیٰ پر ایمان لے آئے ہیں تو تمام لوازمات کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ پیغمبروں کی تعلیمات تو یہ مر کے ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ آگے یا تو جہنم ہے یا جنت ہے۔